ایک خطرہ تھا جب یہ حکومت آئی وہ یہ تھا کہ ہمارے ڈالرز تقریباً ختم ہو چکے تھے اور ہم ڈالرز جو امپورٹس پہ خرچ کر رہے تھے وہ ہماری ایکسپورٹس کے مقابلے میں ڈبل تھیں، اور اس وجہ سے ہمارا جو کرنٹ اکاؤنٹ کا ڈیفیسٹ تھا وہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑی سطح پہ تھا، $20 ارب۔ تو بہت بڑے فیصلے کیے گئے اور اس نمبر کو $20 ارب سے $3 ارب تک گرا دیا گیا۔ تو یہ تیسرا بہت بڑا ایک ایونٹ تھا جو اس حکومت کو ملا۔ اس کے بعد 200 ارب کے قریب تقریباً رکھے گئے پاکستان کے لوگوں کو، خاص طور سے کمزور طبقوں کو مدد دینے کے لیے، اور یہ بھی ایک تاریخی فیصلہ تھا اور اس پہ عمل ہو رہا تھا اچھے انداز میں۔ اور پانچویں چیز یہ کہ نان ٹیکس ریونیو جن کا ٹارگٹ 1100 ارب تھا اس کی مد میں 1600 ارب حاصل کیے گئے، اور یہ بھی ایک بہت بڑی کامیابی تھی اس حکومت کی۔ اور ان تمام چیزوں کی وجہ سے ساری دنیا پاکستان کی پرفارمنس کو سراہ رہی تھی۔ آئی ایم ایف کے بورڈ نے پاکستان کی پرفارمنس کو سراہا، موڈیز نے پاکستان کی ریٹنگ بڑھائی، بلومبرگ نے پاکستان کی سٹاک مارکیٹ کو دنیا کی سب سے بہترین سٹاک مارکیٹ دسمبر 2019 میں قرار دیا۔ اور ان تمام چیزوں کی وجہ سے ایک اکانومی میں استحکام تھا، دوسری جانب دنیا کے جو پرائیویٹ کیپٹل تھی وہ پاکستان آنا شروع ہوئی، اور فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ جو بیرونی انویسٹمنٹ آ رہی تھی پاکستان اس میں کوئی 137% اضافہ ہوا، یعنی دگنی سے بھی زیادہ ہو گئی۔ اب یہ سب چیزیں ہو رہی تھیں، لیکن کرونا وائرس آیا اور اس کی وجہ سے معیشت کو نقصان پہنچا۔ اب یہ کرونا وائرس نے ساری دنیا میں تہلکہ مچا دیا، اور یہ نہیں ہے کہ کوئی کرونا وائرس کا بہانہ کیا جا رہا ہے۔ کرونا وائرس از اے فیکٹ، اٹس اے ریئلٹی۔ اس سے ہزاروں لوگ جو ہیں انفارچونیٹلی متاثر ہو رہے ہیں، اور پوری دنیا میں ہو رہے ہیں۔ پوری دنیا میں آئی ایم ایف کے مطابق کوئی 4% کم از کم آمدنی جو ہے وہ گرے گی۔ تو نیچرلی اس کے اثرات ہمارے پہ بھی آئے، اور لوگ بحث کر رہے ہیں کہ یہ کتنے اثرات آئے، کیا ہوا۔ تو اس کے بارے میں حتمی طور سے پتہ تو بعد میں پڑے گا، کیونکہ ابھی تک کسی کو 100% یقین نہیں کہ یہ کتنے عرصے اور چلے گی اور کتنی شدت آئے گی اس میں۔ لیکن 2-3 چیزیں آپ کو بتا دوں جو اس کے موٹے موٹے اور چیدہ اثرات۔ ایک تو یہ کہ ایک اندازہ ہے کہ اس سے ہماری معیشت کو تقریباً 3000 ارب جو ہے جی ڈی پی کا نقصان ہوگا، یعنی کہ جو ہمارے تمام ملک کی مجموعی آمدنی ہے اس میں 3000 ارب کی کمی آئے گی۔ اس کو انگریزی میں 3 ٹریلین کہہ سکتے ہیں۔ پھر اگر ایف بی آر کی جو ہماری ٹیکس کی جو کلیکشن تھی وہ اسی انداز سے چل رہی ہوتی جس طرح چل رہی تھی پہلے 8-9 مہینے، تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہم 4,500 سے لے کر 4,700 ارب تک پہنچ سکتے تھے، لیکن اب ہم بمشکل 3,900 تک پہنچے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمیں 500-600-700 ارب کی جو ہے ریونیوز میں نقصان ہمیں سہنا پڑا۔ اور یہ ایویڈنس دیا جا سکتا ہے اس کو کہ کس طرح ہر مہینے یہ ریونیو گرا، اور اگر یہ نہ گرتا تو ہم سب کے لیے بہتر ہوتا، لیکن کرونا سے کسی کو کے پاس کوئی ایسا حربہ نہیں تھا کہ کرونا کو روک دیتے۔ اور تیسری چیز یہ کہ ہماری دکانیں بند ہوئیں، ہماری انڈسٹری بند ہوئی، ہمارے بڑے کارخانے بند ہوئے، ہماری ٹرانسپورٹ بند ہوئی، اور ساری دنیا میں ہوئی، اور اس کی وجہ سے
अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ी, लोग जो हैं उनमें गुर्बत में भी इजाफा हुआ और हुकूमत ने फैसला किया कि इसको बहुत अच्छे अंदाज में टैकल किया जाए। महदूद ज़राए के बावजूद जितनी जनरॉसिटी हो सकती है, जितनी जो है एफिशिएंसी हो सकती है, उससे लोगों की मदद की जाए और 1200 अरब का पैकेज दिया गया। और आपने देखा, आप तो शायद वाकिफ हों, लेकिन हमारी पब्लिक को शायद इन तमाम चीज़ों का पता ना हो, इसलिए उनकी खातिर मैं 1-2 मिनट में बताना चाहूँगा कि क्या क्या चीज़ें की गईं। 1,60,00,000 लोगों को हुकूमत ने फैसला किया कि लिक्विडिटी यानी कैश उन तक पहुंचाई जाए और 1 करोड़ से ज़्यादा को अभी तक पहुंचाई जा चुकी है। और अगर हर ख़ानदान में 6 से 7 लोग हैं और आप 1,60,00,000 लोगों तक पहुंचे, इसका मतलब है कि आप तकरीबन 10 करोड़ पाकिस्तानियों तक पहुंच रहे हैं। और ये हुआ, ये सब ने देखा और पैसे देते हुए भी देखा और बगैर किसी सियासी कंसिडरेशन के, बगैर किसी मजहबी कंसिडरेशन के, बगैर किसी इलाकाई कंसिडरेशन के, फ़कत अगर आप पाकिस्तानी हैं और अगर आप ज़रूरतमंद हैं तो आपको ये बहुत शफाफ अंदाज में मदद दी गई। और इससे कुछ लोगों को या काफ़ी लोगों को एक ऐसे सपोर्ट दी गई कि वो इस बुरी सिचुएशन में उनके जो हालात हैं मज़ीद बुरे ना हों। उसके बाद आपने देखा कि 280 अरब रुपए की गंदम खरीदी गई ताकि किसानों के पास पैसा जाए तो वो डिमांड बढ़ाएं और चीज़ों की, ट्रैक्टर्स की या मोटरसाइकिल्स की या पंखों की या अपने घरों की मरम्मत करवाएं या घर खरीदें ताकि इकॉनमी में डिमांड बढ़े। फिर उसके बाद आपने देखा कि तकरीबन पाकिस्तान के जितने भी कमर्शियल एंटरप्राइज थे, जो छोटे कमर्शियल एंटरप्राइजेस थे, उनको हुकूमत ने कहा कि हम आपके बिल देंगे, 3 महीने बिजली के बिल देंगे, मौखर नहीं करेंगे बल्कि दे देंगे आपके बिल। वो दिए गए ताकि उनकी जो कंपनीज हैं उनको रिवाइवल में मदद हो। फिर 50 अरब दिए गए एग्रीकल्चर के लिए कि फर्टिलाइज़र की कीमतें कम करें, आप जिस अंदाज में भी आप बेहतर समझते हैं किसानों के लिए वो खर्च करें। तो ये तो यहाँ से हुई चीज़ें। उसके बाद सब्सिडी दी गई ताकि लोगों को जिस कारखाने को भी पैसों की ज़रूरत है अपने एम्प्लॉइज़ को देने के लिए पेरोल एक्सपेंस का निज़ाम लाया गया, वो सस्ते दामों उनको मदद की गई और तकरीबन 6 लाख से ज़्यादा जो हैं बिजनेस एंटरप्राइजेज ने इस चीज़ का फ़ायदा लिया। इसी तरह से जो प्रिंसिपल है, अगर किसी भी कंपनी का वो ड्यू हो रहा है बैंक्स की जानिब तो उसको 1 साल के लिए मौखर किया गया। इसी तरह कंज्यूमर्स जो हैं यूटिलिटीज़ के, उनके बिलों को 6 महीने तक मौखर किया गया। तो ये सारी चीज़ें हुई उस वक्त जबकि हुकूमत के पास पैसे नहीं थे। और अगर हमें एक फ़ायदा हुआ इस सारे सिलसिले का कि दुनिया में तेल की कीमतें कम हुई और पेट्रोल और डीज़ल की कीमतें कम हुई, तो हुकूमत ने कोशिश की कि इस तरह न करे कि अपने टैक्सेस बढ़ा ले और वो खुद जितना चाहे उसको रख ले। कोशिश ये की गई कि जो चीज़ जहाँ पे है उसको वहीं रखा जाए और जितना मैक्सिमम फ़ायदा पब्लिक को दिया जा सकता है वो दिया जाए। तो आपने देखा कि डीज़ल और पेट्रोल की कीमतें बहुत शदीद अंदाज में कम हुई और ये खुसूसी तौर पे पाकिस्तान के मिडिल क्लासेस जो कि इन्फ्लेशन की वजह से दिक्कत में थे, उनमें उस दिक्कत को कमी करने की खातिर की गई। और जो केरोसिन ऑयल है उसकी तो 2/3 कीमत कम कर दी गई, यानी अगर उसकी कीमत 100 रुपये थी तो वो 66 रुपये कम कर दी गई और 33 पे ले आई गई। सो ये सारी चीज़ें हुई। अब हमें आगे की तरफ देखना है।
یہ جو سال گزرا اس میں میں نے آپ سے شیئر کیا کہ پہلے 9 مہینے میں ایک استحکام دیا گیا, بہت اچھی پالیسیز لائی گئیں اور ان کا فائدہ عوام تک پہنچایا گیا. جو کرونا وائرس کے شدید اثرات ہوئے ان سے نپٹنے کے لیے ایک اچھا پیکیج دیا گیا, اور اب ہم آگے کی جانب دیکھ رہے ہیں. تو آگے جاتے ہوئے ہمیں کیا سوچنا ہے؟ دیکھیں, پھر میں بار بار یہ چیز ریپیٹ کر رہا ہوں کہ ہمیں جو سب سے اہم چیز ہے جس سے ہم چھٹکارا نہیں پا سکتے اور جو ماضی میں ملا ہے اور اس ملک کے گلے میں پڑا ہوا ہے تحفہ, وہ ہے جو قرض ہم نے لیے ہیں ان کی واپسی. تو اس سال پہلی چیز یہ ہے کہ ہمیں 2,900 ارب پھر دینے ہیں. ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ 5,000 ارب روپے واپس کیے گئے اور اب 2,900 ارب اور دینے ہیں. تو قدرتی بات ہے, اس سے ہم چھٹکارا حاصل نہیں کر سکتے. اس میں کمی کرنا ہمارے بس میں نہیں. اور آپ پلیز یہ بات سمجھیں کہ اس میں ہمارا قصور نہیں ہے. تو ہم تو چاہتے ہیں کہ یہ 2,900 ارب قرضوں میں دینے کی بجائے پاکستان کی پبلک پہ خرچ کریں. ہم تو چاہیں گے کہ احساس کے پروگرام کو اور ڈبل کر دیں, ٹرپل کر دیں. آپ سوچیں کہ احساس کا پروگرام اگر 200 ارب کا ہے یا 150 ارب ابھی تک خرچ کیے جا چکے ہیں اور یہ 3,000 ارب ہم دینے جا رہے ہیں, تو 20 احساس کے پروگرام بنائے جا سکتے تھے. 20 گنا احساس کا پروگرام بڑھایا جا سکتا اگر ہمیں یہ قرض نہ دینا ہوتا. لیکن یہ قرض دینا ہے. تو پھر کیا ہو سکتا ہے کہ ہم اپنے اخراجات کس طرح کم کر سکتے ہیں؟ ہم نے کوشش کی ہے کہ ہم حکومت کے اخراجات کم کریں, اور ہم نے حکومت کے اخراجات کم کرنے کے لیے بڑے مشکل فیصلے کیے ہیں. کیونکہ حکومت کیا چاہتی ہے؟ حکومت تو یہ چاہتی ہے کہ جتنا اپنی پبلک کو دے سکے دے, اور جتنا کم ٹیکس لے سکے لے. لیکن اگر ہمیں 3,000 ارب دینے ہیں اس ملک کے اوپر جو قرضہ ہے, تو قدرتی بات ہے کہ پھر ہمیں کہیں کاٹنا ہوگا. اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ آپ بھی قرض لے رہے ہیں, تو آپ جا کے دیکھیں کہ ہم قرض کیوں لے رہے ہیں. ہم قرض اس لیے نہیں لے رہے ہیں کہ ہمیں کوئی عیاشی کا شوق ہے. ہم قرض اس لیے نہیں لے رہے ہیں کہ کوئی پرائم منسٹر ہاؤس یا پریزیڈنٹ ہاؤس کا بجٹ بڑھایا جا رہا ہے. ہم قرض اس لیے نہیں لے رہے ہیں کہ سویلین گورنمنٹ میں کوئی بجٹ بڑھایا جا رہا ہے. ہم قرض بنیادی طور پہ اس لیے لے رہے ہیں کہ ہمیں ماضی کے قرضوں سے نپٹنا ہے. تو اب اس بجٹ میں ایک تو بنیادی چیز یہ ہے کہ ہماری جو بین الاقوامی ذمہ داریاں ہیں, ہمارے جو ماضی کے لیے ہوئے قرض ہیں, وہ ہم واپس کریں. لیکن اس کے باوجود ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم کوئی نیا ٹیکس نہیں لگائیں گے. تو یہ ایک بنیادی جو ہے پلر ہے اس گورنمنٹ کا, اس بجٹ کا, کہ ہم نے کوئی نیا ٹیکس نہیں لگانا, کیونکہ کرونا وائرس کی وجہ سے لوگ مشکل میں ہیں اور ہم ان پہ اضافی بوجھ نہیں ڈالنا چاہتے. تو ایک بات. دوسری چیز یہ کہ ہم ایکسپینڈیچرز یعنی اخراجات کو کم کریں گے, لیکن حکومتی اخراجات کو کم کریں گے. اور اس کے باوجود ہم جو ڈیولپمنٹ پروگرام ہے اس کو بڑھائیں گے. اور ہم نے پچھلے سال میں جو یوٹیلائزیشن ہوئی ہمارے ڈیولپمنٹ پروگرام کی, اس میں 100 بلین کا اضافہ کیا اور یہ 650 بلین پہ رکھا. اور ہم